تو بہرحال اب یہ قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، یہ کیسے ثابت کریں گے؟ اس کی پہلی دلیل سورہ ہجر آیت نمبر 9 کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہے۔ کا مطلب پہلی دلیل یہ قرآن خود اس کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیسے؟ آج تک کوئی بھی کتاب، کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے، لیکن صرف قرآن میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے نازل کیا، یہ بات صرف قرآن میں ہے، باقی کسی مذہبی کتاب میں نہیں ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری، کفار کا ایک اعتراض تھا، مشرکین مکہ کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ اب یہ اہم پوائنٹ ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنو۔ کیا اعتراض کر رہے تھے کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اس قرآن کو لکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا۔ اچھا، یہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ یاد رکھو یہ بات پہلے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے مکے کے مشرک، اس لیے وہ کیا بول رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جھوٹ بول رہے، تمہارے پاس کوئی فرشتہ نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے کوئی کلام نہیں آ رہا، تم خود اپنی طرف سے یہ باتیں لکھ لیے۔ اب پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آتا تھا کیا؟ نہیں آتا تھا۔ یہ کتنی بڑی حکمت ہے، سوچو اللہ تعالیٰ کی۔ ایسے کفاروں کی ان کے سوالات کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، کسی استاد کے پاس جا کے کوئی بھی چیز نہیں پڑھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، لیکن پوری قرآن کیسے نازل ہوئی؟ اچھا، اس سے پہلے بھی یہ بات بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی قرآن نازل ہوتا تھا 23 سال میں، ہر سال جبرائیل علیہ السلام آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کراتے، ہر سال جتنا یاد ہوا، جتنا نازل ہوا اتنا حفظ کراتے، جتنا نازل ہوا اتنا حفظ کراتے۔ آخری دور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال سے پہلے کا جو رمضان تھا، جبرائیل علیہ السلام آگے کیا کرے؟ 2 مرتبہ حفظ کرائے، 2 مرتبہ، یاد رکھو۔ اب یہ قرآن پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا، پھر قرآن صحابہ کو سنائے تو صحابہ بھی حفظ کر لیے اور لکھ لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب کفار اعتراض کر رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم ہی لکھ رہے۔ اب اس اعتراض پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چیلنج دیا۔ کیا چیلنج؟ کئی جگہ پر یہ آیتیں ہیں، لیکن میں مختصر طور پر 2 دلیلیں لے کے آیا، وہ کیا ہے سنو۔ پہلی دلیل سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، بنی اسرائیل اس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 88 کیا ہے اس کے اندر؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ترجمہ دیکھو، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل یعنی اس قرآن جیسی لانا چاہے تو ان سب سے اس کے برابر یعنی اس جیسی لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے۔ کیا ہے چیلنج؟ کہہ دیجئے کہ تمام انسان اور پورے جنات مل کر اس قرآن کے جیسی چیز لانا چاہے تو نہیں لا سکتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24، 23 اور 24، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا چیلنج دیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو تو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا کر لے کے آؤ۔ پہلی آیت جو میں پڑھا اس میں چیلنج کیا تھا؟ اس جیسی ایک کتاب لاؤ، یہ قرآن ہے نا، اس قرآن پہ تمہارے کو شک ہے نا، تو ایسی قرآن تم بھی ایک بناؤ بول کے وہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا۔ اور اس آیت میں کیا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو ٹھیک ہے، اس قرآن میں جو صورتیں ہیں اس جیسی ایک صورت بنا کے لے کے آؤ۔ قرآن میں کتنے صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں، رائٹ۔ 114 میں چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی ہے تو کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، صرف 3 آیتیں. تو اللہ کا چیلنج دیکھو. ٹھیک ہے، اگر تمہارے کو قرآن میں شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بناؤ، ایک سورت. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. ہاں، تمہارے کو یہ بھی اجازت ہے، جاؤ اللہ کے سوا تم جس کو مدد کے لیے بلا لینا ہے، جنوں کو، انسانوں کو، سب مل کے لے کے آؤ، اس قرآن کے جیسی ایک سورت بنا کر لے کے آؤ. رائٹ. اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ کا چیلنج بھی ہے اور جواب بھی یہ ہے، نہیں بنا سکتے تم لوگ، نہیں بنا سکتے تم لوگ، تم ہرگز نہیں بنا سکتے. اس لیے کیا کرو؟ اللہ کی آیتوں کو سچا مان کر تم مسلمان بن جاؤ، اس آگ سے بچو، بول رہے اللہ تعالیٰ. اب میں یہاں پر آپ کو جو انتہائی اہم بات بول رہا ہوں، شاید کہ تمہیں کہیں بھی نہیں ملا ہوگا سننے کے لیے. اب یہ چیلنج کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے جیسی کتاب، قرآن کے جیسا ایک سورہ، انا اعطینا کے جیسا ایک 3 آیتوں والا سورہ کوئی نہیں لکھ سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ چیلنج 1400 1450 سال پہلے بھی تھا. حالانکہ یہ اس دور کی بات ہے جب عرب میں بڑے بڑے شعراء تھے، شاعر تھے، اور بڑے بڑے ماہر لغت تھے، عربی زبان میں ماہر تھے. وہ لوگ نہیں بنا سکے، یہ چیلنج کو قبول نہیں کر سکے. اور آج تک بھی یہ چیلنج ہے، آج تک کوئی نہیں بنا سکا، اور قیامت تک بھی کوئی نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیا ہے اصل میں اس چیلنج کا مطلب؟ دیکھو، اس جیسی لاؤ کا مطلب، اب جیسا کہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورہ اخلاص کو اس کی عربی میں، اس کی ہی عربی زبان میں اس سے اچھی بنا کے دکھانا ہے. یہ ہے اصل میں چیلنج. اس جیسی نہیں لا سکتے تو اس کو ہی اس سے اچھی بنا کے بتاؤ. اب دیکھیے، زبانوں میں کس کی اچھی ہے ہم فرق کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہاں بیٹھے ہوئے اردو بات کر رہے ہیں، ہم سب اردو بات کرتے ہیں، اگر ہم 4 آدمیوں کی اردو سنیں تو فرق کر سکتے نا، ارے ان کی اردو اچھی ہے، بول سکتے نا، رائٹ. تو اب یہ سورہ اخلاص ہے، اس کو اس کی عربی زبان میں اس سے اچھی بنا کے لاؤ. کون لا سکتا؟ یہ ہے اصل میں چیلنج. اور دوسرا ہے، اگر میں سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پر، اگر کسی سے یہ کہے کہ تم ایک مقالہ لکھو، ایک آرٹیکل لکھو، رائٹ. ایک آدمی ایک آرٹیکل لکھا، ایک مقالہ لکھا. اب لکھنے کے بعد اگر تم لوگوں سے کہا جائے کہ یہی عنوان پہ اردو زبان میں باقی سب لوگ بھی اس سے اچھی لکھ کے بتانا، لکھتے نہیں لکھتے؟ بولو نا، ظاہر سی بات ہے. ایک آدمی اردو میں ایک آرٹیکل لکھا، بھائی اسی عنوان پہ کئی لوگ لکھ سکتے، اس سے اچھی لکھ سکتے. اب اللہ کا یہ چیلنج ہے، اب یہ سورہ اخلاص ہے، اب اس کو اس کی زبان میں اس سے اچھی بنا کے دکھانا، یہ ہے اصل میں چیلنج. یہ کام کسی سے نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہے اصل میں چیلنج. اگر آج کوئی مثال اور ایک بھی دے رہا ہوں میں سمجھنے کے لیے، آج اگر کوئی گیم کھیل رہا، یا پھر کیا ہے، کوئی فٹ بال پلیئر ہے، پھر اسی طرح کوئی کرکٹر ہے، کوئی ٹینس اسٹار ہے، اگر وہ کسی کا ریکارڈ بریک کرتی ہے، بریک کرنے کے بعد اگر وہ یہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ دیکھو میں نے یہ جو ریکارڈ بریک کیا، میرا ریکارڈ کوئی بھی کبھی بھی بریک نہیں کر سکتا، یہ چیلنج کوئی بول سکتا؟ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. آج کے بعد 10 سال میں، 100 سال کے بعد کون آئے گا، کیسا کھیلے گا، کیا کیا ریکارڈ بریک کرے گا، اس کو نہیں معلوم. یہ چیلنج کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میرا ریکارڈ کوئی نہیں بریک کر سکتا، بلکہ کوئی نہیں بول سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا یہ قرآن ہے، اس جیسی قرآن کوئی نہیں لا سکتا، اس جیسی آیتیں، اس جیسی ایک سورت کوئی بنا نہیں سکتا. یہ اصل میں چیلنج. تو بہرحال یہ عربی زبان اور یہ قرآن میں یہ جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو اثر پذیری ہے اور قبولیت عامہ کے اعتبار سے قرآن مجید جیسی آیتیں ہیں، ویسی آیتیں، ویسی کتاب، ویسی صورت کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. اب سائنس کی جو باتیں، سائنسی باتیں جو ہے، اس میں سے ایک سورہ زمر آیت نمبر 6 کی دلیل کے مطابق ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کیسا ہوتی، جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے. آج تحقیق کرنے کے بعد ڈاکٹر بھی بولتا ہے ہاں بھائی یہ بالکل صحیح بات ہے. 1450 سال پہلے کون سا سائنس تھا، کس کو معلوم تھا؟ جو چیزیں قرآن میں لکھی گئی وہ برابر ثابت ہوئی. رائٹ. دوسری چیز، سورہ نبا آیت نمبر 6 اور 7،
اگر یہ نکال کر دیکھیں پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اصل میں یہ پہاڑ کیسے ہیں؟ جیسے اوپر نظر آتے ہیں ویسے ہی زمین کے اندر بھی ہے، کیونکہ زمین کی حرکت زیادہ نہ ہو، اور زمین میں اگر وہ پہاڑ نہ ہوتے، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ گاڑ دیا نہ ہوتا، تو یہ زمین اس طرح ہم لوگ سکون اور چین کے ساتھ نئی زندگی گزار سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا بول کے بولا۔ آج سائنس تحقیق کرنے کے بعد سائنسداں بولتے ہیں کہ ہاں بھائی، اوپر جیسا پہاڑ ہے اندر بھی اسی طرح پہاڑ ہے موجود، یہ سائنسی بات قرآن میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 53 اگر نکال کر دیکھیں گے، سمندروں میں کھارا پانی اور میٹھا پانی دو مل کے رہتا، لیکن دو ایک دوسرے میں مل نہیں جاتے، دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے برابر وہ چلتا ہے سمندر مل کے، لیکن ایک طرف کھارا پانی رہتا، ایک طرف میٹھا پانی رہتا۔ یہ بھی آج سائنس تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ 1450 سال پہلے بتا دیا۔ پھر اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 43 بادلوں کے تعلق سے، بارش کیسے برستی ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ نور کی آیت نمبر 43 میں پہلے ہی بتا دیا۔ سائنس آج 200-300 سال پہلے تحقیق کر کے بولتی ہے ہاں بھائی اسی طرح بارش برستا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 30، اس میں کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں ہے، زمین آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر اسی طرح ہوا کہ آج سائنسداں تحقیق کر کے بولتے ہیں کہ ہاں بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی۔ تو ایسے کئی اور سائنسی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پھر اسی طرح جو بھی پیشن گوئیاں ہیں، ہاں ماضی اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے بہت سارے واقعات قرآن میں موجود ہے، ماضی کے بھی مستقبل کے بھی، یعنی 1000 2000 4000 سال پہلے کیا ہوا تھا وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور قیامت تک کیا ہونے والا وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی، میں اس سے پہلے سمجھایا تھا، قرآن میں جتنی بھی یا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی قیامت کی نشانیاں بتائے وہ سب آج سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس نہ سیکھے نہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ پڑھے لکھے ہوئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیسے معلوم تھا؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ کیسے معلوم تھا؟ جب علم ہی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پورا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور قرآن کے آنے سے پہلے جو بائبل، تورات، انجیل جو لکھی ہوئی تھی، اس میں جو واقعات ہے اور قرآن میں جو واقعات انبیاء کے بتائے گئے وہ سب برابر ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کے واقعات بھی جو بتانے والا اللہ تھا، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے۔